الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان جل باز ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، صبر سے کام نہیں لیتا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اس کو کوئی پیسہ میسا ملتا ہے، دولت آتی ہے اس کے پاس تو کنجوس بن جاتا ہے، اس پہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ کئی ہفتوں سے اسی آیت پر درس چل رہا ہے کہ جلد بازی کا مطلب کیا ہے۔ جلد بازی کا مطلب یہ ہے، اس پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا نا پورا، کہ ہمارے سارے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفات بہت پسند تھی، الحلم برداشت اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا۔ طلاقیں جلد بازی میں ہوتی ہیں، مار دھاڑ جلد بازی میں، بہت سارے کام ہمارے جلد بازی میں ہو۔ کسی کے بارے میں رائے جلدی قائم کر لیتے ہیں، کسی کو اچھا کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں، کسی کو برا کہنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں۔ تو اسی طرح جو شخص بھی جس کی دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی، اس خواہش کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ جلد باز۔ آپ سوچ تو لو بھائی، یہ خواہش پوری کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان ہوگا، کہیں لت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کو؟ نشہ ہے، دل چاہتا ہے، لوگ کر لیتے ہیں، اس سے تو آپ تباہ و برباد ہوتے چلے جاؤ گے۔ تو جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے، اور جو مستقبل سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی، ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جلد بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی ہے، وہ مثال یہ ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا، ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا، ہاں ہو چیخو پکار، ادھر ادھر ڈپریشن ہوتی ہے اس کو۔ تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو، اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے۔ تو اللہ کہتے ہیں جلد باز آدمی کیا کرتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے۔ غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا، کوئی دھماکہ ہو جائے، تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہاں عوام جو احتجاج شروع کر دیتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جن لوگوں نے کچھ کارروائیاں کی ہے نا، ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے، پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے، جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو، کوئی واقعہ ہو نا، فوراً وہ روک دیتے ہیں، پورا ایک گھیراؤ میں لے لیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنے تو اس میں غلطی کس کی ہے تاکہ اس کو سزا ملے۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی کس کی ہے، اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے، اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے، جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے، یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا، سمجھو وہ کیا ہے، بس اسی نے کیا ہے۔ بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز پہ، سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر۔ کئی سال پرانی بات ہے، کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی، یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا۔ اب غیرت مند بھائی تھا، اس نے دیکھا یہ کون ہے، دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے، پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ، بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا، ہوتے اس نے کیا کیا، اس کو گولی مار دی۔ اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے ہیں دماغ میں، پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے۔ بعد میں انکوائری کی پتہ چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی، جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا، ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا۔ پہلے ایک جرم کیا، ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے، بھائی پہلے غور تو کر لو، تجزیہ کر لو، کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی، دیکھ لو، اور اگر مس کال آئی بھی ہے، کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو، اس کی اسباب پہ غور کرو، اس کی وجوہات پہ غور کرو۔ پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا، ایک بے گناہ کو قتل کیا، اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا، اپنے آپ کو بھی مار دیا۔ تو ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں، ٹھیک کام نہیں ہوتے۔ کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا، ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے، یہ خوب یاد رکھو۔ جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا، جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو، اس کی حالت خراب ہو رہی ہو، میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں
کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو, اس ٹائم کو کیا کرو, گزارو بس. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے. اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے, درد ہوتا ہے, لوگ ٹیکا لگاتے ہیں, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا, داڑھ کا درد ہو رہا ہو, اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے, 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی, یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں, لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں, جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں, یار کیسے نکلیں گے, کہاں جا کے سر مارے. کہہ رہے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتہ 4 ہفتہ, اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے, ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا, بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے, خیر اس وقت کمارا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا, زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبہ میں اٹھا لیا اس کو. 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی بھی تھی, علماء کی تقریریں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے. خوب سمجھ لو, اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے کہتے بائی چانس, یہ ہو گئے میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو, لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے نے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا. ٹھیک ہے بھائی, تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے, اللہ کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے, اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہے ہیں نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ. ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک, ابھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار 1 ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتے نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ 1 ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نے اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے ہیں, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا, وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گیا, لیکن میں دھوپ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. تو میں نے کہا 4 سال آپ کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کب یہاں سے. یہ پتا ہو نا, آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو, یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے, یہ بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک
بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر کہ بھائی ٹائم کیا کرو پاس کرو. ٹھیک کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ, اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہا ہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہا ہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو بیسیوں بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں؟ نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے ہیں میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلیں کیسے نکلیں کیسے, حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے ان کا تو بنتا تھا. کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہیں جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں, تو خیر کی ہیں واقعی 4 کی ہیں. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی؟ کہہ رہے ہم تو جرم مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کرنی. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل, تو کہتا ہے یار اس دن وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کروں گا. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں, تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ ابھی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے, پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا پی ایچ ڈی کے اسکالر بن کے باہر آئے, یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں, یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے, ثابت ہو گیا کہ بھائی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا, بھائی تمہارا باپ مارا ہے تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے ہیں تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھائی یہ بندہ ہے بھاگے گا نہیں, جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے ایک الگ بات. ایک آدھ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قصاص اب 1 ہفتہ, اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھائی اڑا دو سر. سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھائی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھائی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20-20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے, ٹائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی, حضرت انس ابن مالک کی پھپھی. حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو نبی کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھائی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں, اور باندی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں کہ بھائی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے, تو اتنی خدمت گزار ہیں, تو ان کی پھپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ اچھا باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی, اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو
मौजूद होती और पोस्टमार्टम हो रहा होता कौन सा वाला दांत टूटा था, हिला था या टूटा था, इनके मुक्के से टूटा। ऐसा गंदा गलीज निजाम हमारे ऊपर मुसल्लत है, इसमें इंसाफ के अलावा सब कुछ मिलेगा आपको। तो इस्लाम ने कैश सजाएं रखी है ठक 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 कर, कि भाई थप्पड़ के बदले में क्या है, थप्पड़। तो किसास का निजाम रखा हुआ है अल्लाह मियां ने, बड़ा जबरदस्त। वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन नफ्सी वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफी वल उदुन बिल उदुनी वस सिन्न बिस सिन्नी वल जुरूह क़िसास। क्या जबरदस्त आयत है। अल्लाह फरमाते हैं हमने लिख दिया है आंख के बदले आंख। किसी ने तुम्हारी आंख फोड़ी है, तुम कोर्ट में जाओगे, जी इसने आंख फोड़ी है, ये साबित करोगे, दलाइल से साबित कर दिया, कोर्ट कहेगी तू भी फोड़ दे इसकी ये वाली आंख। अलबत्ता ये काम डॉक्टर से लिया जाएगा, वैसा ना वो फोड़ने फाड़ने में कुछ और ही ना फोड़ फाड़ दे, इतना लंबा छुरा मारे कि पीछे से ही निकाल दे। तो इसमें माहिरीन से मदद तो ली जाएगी, लेकिन ये होगा भाई आंख जाया की है तो तुम्हारी भी आंख जाया की जाएगी। दांत तोड़ा है, सिन्न बिस्सिन्नी, दांत के बदले दांत, समझ रहे हो। तो ये पूरी कुरान ने डिटेल बयान की है। ये होता है इंसाफ, इट इज कॉल्ड इंसाफ। इसमें जिसने जुर्म किया, शराब पी के आया था या बगैर शराब के किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूरोप अमेरिका में होता है पी के आपने दांत तोड़ दिया तो कहते हैं सजा हल्की है, क्योंकि आप पिए हुए थे, आपको एक्चुअली पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूं। इस्लाम कहता है पीना ये आपका हेडेक है, जो जुर्म पीने के बाद होगा आपको उसकी पूरी पूरी सजा मिलेगी। तभी इस्लाम में अहनाफ का ये मौक़िफ़ है कि शराब पी के तलाक दे दी तो हो जाएगी। आप ये नहीं कह सकते कि मैं नशे में था, हो जाएगी तलाक। किसी हदीस से नहीं हमें पता चलता कि नशे में तलाक वाक़ई नहीं होती, खूब समझ लो। तो अगर शराब किसी ने खुद पी है तो वो इसका ऐसा नहीं है कि अपने तसर्रुफात उसके कलदम होंगे, तो बंदा मारेगा। शराब पी के बंदा कत्ल कर दिया ना तो शराबी से क़िसास लिया जाएगा। हालांकि क़िसास तो ऐसी चीज है जो शुबहे से भी साकित हो जाती है, समझ रहे हो। देखो एक मिसाल देता हूं, आपने डंडा घुमाया, किसी के सर फोड़ दिया, वो मर गया, तो क़िसास नहीं है, आपको कत्ल नहीं किया जाएगा, दियत दी जाएगी। वजह उसकी है कि इसमें इस बात का इम्कान था कि हो सकता है ये कत्ल ना करना चाह रहा हो, गलती से बंदा मर गया। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम ने थप्पड़ लगाया था कत्ल करने की नीयत से थोड़ी, तो वो बंदा ही मर गया, अब उसमें क़िसास थोड़ी है, भाई हमने जान के थोड़ी मारा है। तो डंडे में इस बात का इम्कान होता है कि भाई वैसे ही पत्थर मार रहा हो तो कत्ल की इरादा ना हो। आलाए जारिहा जिसे कहते हैं ना, जो कत्ल ही के लिए बने, बंदूक है, चाकू है, इससे कोई मारेगा तो क़िसास है। समझते हो कि नहीं समझते। हाँ, डंडे से किसी ने मारा और दलाइल से पता चल गया कि इसकी नीयत ही कत्ल करने की थी, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली जो है ना, जब कत्ल के लिए आलाए जारिहा का होना जरूरी है। अब मसला ये है, मैं बात ही पता नहीं भूल गया जो बताना चाह रहा था, ये मैंने डंडे वाली मिसाल क्यों दी है। हाँ देखो, मैं बताने का मकसद ये था कि जरा सा भी शुबहा आ जाए ना कि पता नहीं इसकी नीयत कत्ल की थी या नहीं थी, तो इसका फायदा किसको होगा, कातिल को, उससे क़िसास नहीं लिया जाएगा। क्योंकि हो सकता है ये कत्ल ना करना चाह रहा हो, गलती से बंदा मर गया हो, ये तो सर फोड़ना चाह रहा हो, खाली थप्पड़ मारना चाह रहा हो। लेकिन शराब पी के किसी ने बंदा मार दिया ना चाकू से या बंदूक से, यहां शरीयत कातिल को फेवर नहीं देती। हालांकि ज्यादा फेवर बनता है, यार उसकी नीयत थोड़ी थी, तो पी के टहल रहा था। तो अहनाफ यही कहते हैं, इमाम हनीफा, कि जब कातिल को शराब के बाद इतना सा फेवर नहीं दिया जा रहा, हालांकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा, तो तलाक तो क़िसास से कम दर्जे की चीज है, उसमें अगर कोई पी के तलाक देगा ना तो हो जाएगी। और इन्हीं में दादा दादी नाना नानी भी हैं। आजकल होते नहीं, मार्केट में पहले ही शॉर्ट हो जाते हैं, क्योंकि शादियां इतनी देर से हो रही है कि दादा की उम्र में तो बाप बन रहे होते हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा दादा दादी के हुकूक इसलिए बयान नहीं करता कि मार्केट से दादा दादी क्या हो गए हैं। जब देर से शादी का नुकसान है ना, जब देर से शादी होगी तो दादा बनने से पहले फौत हो जाओगे, क्योंकि बच्चा इतनी देर से, फिर उसकी भी देर से कर रहे होते हो। इसलिए ये एक अलग पैकेज है, इस पर फिर कभी और बयान करूंगा इंशाल्लाह। हमारे महल्ले में एक साहब थे, बूढ़े आदमी, तो मैं उनके पास कभी कभार जाके बैठा करता था। बूढ़ों के पास जाके, खुदा के बंदो बैठा करो, इससे तुम्हें बहुत सवाब मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे बुजुर्गों की ताजीम नहीं करता वो हम में से नहीं है, इसे अकेला मत छोड़ो उनको। तो मैं बैठा करता था कभी कभार। अब वो चाय मंगवा रहे हैं, वो उसको बुलाओ, इधर चाय लेकर आऊं साहब के लिए। यार ये फ्री फोकट में पूरे महल्ले से मुझे चाय पिलवा रहे हैं, बदनाम मैं हूँगा। मतलब अजनबी लोग हैं, कभी उससे चाय का वो कहेंगे मेहमान तुम्हारा है, चाय हमसे मंगवा रहे हो, पैसे भी नहीं दे रहे होते थे। फिर वो उधर दूध पत्ती लेकर आ, फिर उसको कभी बोल रहे हो उधर जूस लेकर आ, उधर गन्ने का रस लेकर आ। मैंने पूछा, मैंने कहा हजरत ये महल्ले वाले आपके इतने फर्मा बरदार क्यों हैं? कह रहे महल्ले वाले नहीं है, ये सारे मेरी आल औलाद है। कुछ बेटे बेटियां पोते नवासे बहुए दामाद, कह रहे मेरे बेटे बेटियां पोते नवासे मिला के 80 के लगभग है। टोटल तादाद उनको भी मालूम नहीं, 80 या 80 ये मुझे मालूम। तो कहते मैंने शादी जल्दी की, औलाद पैदा हुई और बेटे बेटियां बालिग होते रहे, उनकी शादी टाइम पे करता गया। आज इतना बड़ा खानदान है कि खिदमत का नंबर नहीं आता। आज एक बच्चे से मंगवाया है ना, तो 1 महीने बाद उसका नंबर आएगा दूध पत्ती का। ये खुशियां हैं जो इस्लाम ने दी हैं। किन चक्करों में फंस गए मेरे भाई। खिलाने वाला कौन है? अल्लाह। फिर वो बड़े फख्र से कहने लगे, बेटा मैं मर गया ना, मेरे पीछे रोने वाले बहुत, चारपाई को कंधा देने वाले बहुत। और जापान में क्या होता है, बूढ़ा आदमी रेंट पे बंदा बुलाता है,
گپ شپ لگانے کی. میں نے جاپان میں روبوٹ کی وہ پوری شاپ دیکھی ہے جس میں روبوٹ ایسے جاپانیوں نے ایجاد کر لی ہے جو آپ کی تنہائی دور کریں گے. وہ ہنسیں گے بھی, لطیفہ سناؤ گے ہنسیں گے. کیوں کیا؟ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. ہماری سوسائٹی میں اس کی ضرورت نہیں ہے, اس سوسائٹی میں اس کی ضرورت. ان کے دماغ ہم سے زیادہ, ایجوکیشن ہم سے زیادہ, اور تہذیب ہم سے زیادہ جاپانیوں میں, پھر بھی تباہ ہو گئے. کیوں؟ فطرت اور نیچر سے بغاوت کی ہے. کس سے بغاوت کی؟ اسلام ہی تو, حسن اسلام کا یہ کہ تمہیں نیچر سکھاتا ہے, فطرت پہ لاتا ہے. تو خیر, اللہ نے اپنے حق کے بعد مخلوق میں سب سے بڑا حق کس کا بیان کیا؟ بولو, والدین. آپ لوگ جن ملکوں میں رہتے ہیں یہاں سب سے زیادہ نظر انداز والدین کو کیا جاتا ہے.